یہ کوثر فقط نبی کو تو نہیں عطا ہو رہی، یہ کوثر وجود مطہر حضرت خدیجہ کو بھی عطا ہو رہی ہے، کیونکہ کوثر اسے عطا ہوتی ہے جو کثیر دینے کے اہل ہو، جس کے اندر جرت ہو اپنا کثیر اللہ کی راہ میں دینے کی۔ اور جب جناب خدیجہ نے اپنا کثیر اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے کوثر عطا کی۔ کثیر دو گے تو کوثر عطا ہوگی، اور یہ مہد جناب خدیجۃ الکبریٰ قرار پائی۔ ہر وہ فضیلت جو رسول خدا کی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی ہے، ہر وہ فضیلت کہ اگر یہ وجود اس ہستی کو ملا اور پھر اس وجود کے ذریعے کہا گیا کہ اب تمہارے دشمن ابتر ہیں، تو اس فضیلتوں میں جناب خدیجہ بھی شامل ہیں کہ نبی مکرم اسلام اسی لیے اپنی سیرت کے اندر باقاعدہ طور پر جو اہتمام کرتے ہیں جناب خدیجہ کے لیے، وہ بتاتا ہے کہ یہ ہستی کیا ہے۔ سیرت اہتمام رسول خدا کی طرف سے جو اہتمام کیا جا رہا ہے، وہ احترام بتا رہا ہے، وہ تکریم بتا رہی ہے کہ اس ہستی کا کیا مقام ہے۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ جب جناب خدیجہ کی سہیلیاں آتی تھیں رحلت جناب خدیجہ کے بعد، تو نبی خدا باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ مجھے بتاؤ خدیجہ کا اخلاق تمہارے دور میں کیا رہا، تمہارے ساتھ کیا رہا، کیسی تھی شخصیت حضرت خدیجہ۔ بڑے اہتمام کے ساتھ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی، نبی نے بڑا احترام کیا اس خاتون کا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ کہا یہ جناب خدیجہ کی ساتھی تھی، بچپن کی ساتھی تھی جناب خدیجہ کی۔ اور پھر یہی جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب رسول خدا نے، چونکہ معمول تھا رسول خدا کا، جب بھی گھر سے نکلتے تھے خدیجہ کو یاد کرتے تھے، سیدہ کو یاد کرتے تھے، اور یاد کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ ایک دن یہی جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب یہ معمول بن چکا ہے، تو غصہ آیا مجھے، اور حسد تھا ان کو۔ وہ خود فرماتی ہے کہ جتنا حسد ازواج رسول میں مجھے خدیجہ کے ساتھ تھا، اس کا اتنا کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حسد میرا جناب خدیجہ کے ساتھ تھا۔ اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے ایک دن میں نے کہہ دیا رسول خدا کو کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ اس بوڑھیا کے بدلے میں مجھے عطا کیا ہے، میں جوان ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کیوں اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں؟ خوب روایت کے جملے دیکھیں، فغضب الرسول غضبا شدیدا، بہت غصہ آیا رسول خدا کو۔ فرمایا کہ کون ہے وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ وَمَنْ مِثْلُ خدیجہ، کون ہے خدیجہ جیسا، کون ہے جو اس ہستی جیسا بن کے دکھائے، کون ہے؟ جب تمام دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، خدیجہ نے مجھے اپنایا۔ جب تمام دنیا نے میری تکذیب کی، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب تمام دنیا میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں تھا کہ جو میرا تعاون کرے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، یہی خدیجہ تھی جس نے تمام مال دے کر اللہ کے دین کو مضبوط کیا، خدیجہ تھی۔ آپ ازواج رسول بنی ہیں اس وقت کہ جب نبی کا نام تھا، نبی کی طاقت کا دور تھا، نبی کے استحکام کا دور تھا، دین کی حکومت تھی۔ آپ تو پھر میرے عقد میں آئی ہیں۔ وہ اس وقت میرے عقد میں آئی تھی کہ جب دنیا میں کوئی بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔